الحمد لله القادر القوي العزيز الستار الغفار، والصلاة والسلام على أبر الأبرار سر الأسرار نور الأنوار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا إلى يوم القرار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ عروس پاک پہلی تقریب جو منعقد ہوئی وہ رسم پرچم کشا. میں راستے میں تھا، پہنچ نہیں سکا. کل ہی میں لکھنؤ پہنچا اور شام تک میں یہاں آیا. اس میں آپ نے شرکت کی، اشرفی ترانہ پڑھا گیا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی. میں تاخیر سے آیا، میں بھی اس دعا میں اپنے کو شریک کرتا ہوں. مولا کریم جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور جتنے حاضرین ہیں فیضان مقدس اعظم ہند سے سب مالا مال کو کر. سفر خطابت شروع کروں اس سے پہلے دادا جان حضور محدث اعظم ہند کی تحریر کردہ نعت پاک سے جو بھی شعر سبحان اللہ. یہ ایسی زمین جس زمین پر حضرت نے اپنے فن کا اظہار کیا وہ بھی قابل تعریف ہے. وہ زمین ایسی ہے جس پر امام اہل سنت امام احمد رضا قاضی غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تباہ آزمائی کی. عرش حق ہے مستد رفعت رسول اللہ کی، ایک یہ ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تو رفعت عزت یہ سارے قوافی ہیں. محدث اعظم ہند کا کمال یہ ہے، کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ جتنے قوافی کا استعمال ہدایت بخشش میں آپ کو ملے گا اس سے ہٹ کر جو بچا ہوا قافیہ تھا وہ محدث اعظم ہے. بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کلام السید سید الکلام. کلام السید سید الکلام.
آئیے کلام سید سے میں اور یہ بڑی مبارک دور دراز سے وابستگان سلسلے عالیہ شرعیہ یہاں آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ مجھے پاک پڑھنے توافی کا استعمال کیا، کوشش کرتا ہوں طرف سنت اللہ ہے، سنت اللہ ہے، الفت رسول اللہ ہے، سنت اللہ ہے۔ یہ عرش پر عرش میں یہ مقبوع نہیں ہے، وہ ہمارے برادر خود عزیز القدر مولانا سید محمد ابراہیم صاحب، پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں، میں یاد دلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کوشش کی جناب نے کہ جتنے غیر مقبوع ہیں ان کو مقبوع بنایا جائے، اور اس طرح میں ان کی اچھی کوشش ہے، مولا کریم ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بس سنیے، سنت اللہ ہے، الفت رسول اللہ کی طاعت اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی طاعت اللہ ہے، وحدت و کثرت کا نقشہ ہے دل سجاد میں، وحدت و نقشہ ہے دل سجاد میں، وحدت و کثرت کا نقشہ ہے دل سجاد میں، لاکھوں ٹکڑے اور ایک صورت رسول شروعات کیا نام کے مشاہدے اللہ کی سنت اللہ ہے۔ اور محدث اعظم فرماتے ہیں، کوئی ہے خاتون جنت، کوئی سردار بہشت، کوئی ہے خاتون جنت، کوئی سردار بہشت، ایسی پاکیزہ ہوئی فطرت رسول پاکیزہ ہوئی فطرت رسول اللہ کی۔ اب
جی چاہیے اعلیٰ حضرت کا مصرع ہم رسول اللہ کے اللہ کی. اب دیکھیے قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ اب بہت کسی آدم کیا کرنا ہم گنہگاروں کی جویا ہے شفاعت آپ کی. ہم گنہگاروں کی جویا ہے شفاعت آپ کی. ہم گنہگاروں کی جویا ہے شفاعت آپ کی. ہے خریدار گناہ رحمت رسول رحمت رسول اللہ کی. دیکھیے کیا بات ہے. وہ حضرت سید الکلام کلام سید فرمائے رب العالمین پورا پتہ اللہ کا. لفظ رب العالمین لفظ رب العالمین پورا پتہ اللہ کا. اور رحمت للعالمین آیت رسول للعالمین. بولو آیت رسول اللہ کی. اور میں پڑھ رہا تھا ایک کام کیا رہ گیا وہ مجھے پڑھتے مجھے یاد آ گیا. اب دو مصرے بن گئے. اب ہم کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میدان ہے نا. وہ میں نے ایک رہ گیا. اب وہ کیا رہ گیا وہ آپ مصرع ثانی میں آئے گا. جب شفاعت کے لیے سرکار خود موجود ہے. سرکار خود موجود ہے. جب شفاعت کے لیے سرکار خود موجود ہے کیسے جائے نار میں امت. کے لیے سرکار خود موجود ہے. جب شفاعت کے لیے سرکار خود موجود ہے کیسے جائے نار میں امت رسول کیسے جائے. اب وہ میں چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت کا بھی ایک شعر میں اس میں لے لوں تاکہ بڑا سورج الٹے پاؤں پٹے چاند اشارے سے ہو جا. سورج الٹے
رحمت رسول سید بے چین نام نار سے کرتا ہے کیوں جس کو ٹھنڈا سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے معلوم ہے کہ میری حد کہاں پر یہ معلوم پروگرام جو ہے ترتیب کی اس کے بعد نعتیہ مشاعرہ ہے. اب میں اس تمہید میں نہ جاؤں گا نہ آپ کو سیکھا خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل اس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے سعادت کو کر کر آدم کی بخوشی کرا. ہم ہر ایک کو دیکھو کی مدد کرتے ہیں, ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازتے ہیں. کلن نمد آؤ ان کی بھی ان کی ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ان کی وہ جیسی جس کی طبیعت ہو فطرت ہو مزاج ہو اللہ فرماتا ہے میں تو رب ہوں نا, یہ میرا نظام ربوبیت ہے نا. اب نظام ربوبیت جب وہ بیان کر رہا ہے اس جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام ربوبیت بیان کیا. میں رب ہوں اور میں ہر ایک کی مدد کرتا ہوں, ان کی بھی اب ان کی ان کی بھی وضاحت کرتا ہوں. یعنی جو طالب دنیا ہے ان کی بھی میں مدد کرتا ہوں اور جو طالب آخرت ہے ان کی بھی. جو صرف دنیا کا طالب ہے میں ان سے بھی نوازتا ہوں. دنیا چاہیے کتنا سمیٹنا سمیٹو, میں دیتا ہوں بتا دوں بڑھتا ہوں. تو خدا نے اس حصے میں اس جز میں اپنا نظام ربوبیت بیان کرتا ہے. اب جو بھی مانگے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ فرماتا ہے میں مدد کرتا ہوں دیتا ہوں. وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَائِ رَبِّكَ. اب یہ دوسرا جملہ, یہ جو میں ان کی مدد کرتا ہوں ہاؤلائے اے محبوب یہ تمہارے رب کی عطا سے, تمہارے رب پہلے جز کے اندر کلن نمد ہاؤلائے. اب اس ہاؤلائے کی مناسبت سے جو یہاں ضمیر آنی چاہیے وہ یہ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَائِ رَبِّهِمْ. وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَائِ رَبِّهِمْ, مگر یہاں نہیں ہے مِنْ رَبِّكَ. ہاؤلائے کی مناسبت سے جو ضمیر آنی چاہیے تھی ربہم, یعنی ان کے رب کی عطا سے نہیں. خدا رب ہے, ہمارا عقیدہ ہر چیز کا رب, زمین کا رب اللہ, آسمانوں کا رب اللہ, جنت کا رب اللہ, کوثر کا رب اللہ, میزان کا رب اللہ, صراط کا رب اللہ, ہمارا آپ کا سب کا ساری کائنات. ارے کہنا دو وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے. یہاں یہ نہیں کہا
صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ نہیں کہا کہ رب العالمین کی عطا. اگر کہا جاتا تو بات صحیح تھی. نہیں, من عطائے دوسرے کچھ میں قرآن ہماری رہنمائی فرماتا کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے یا ملا وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے. دیا اللہ ہی نے ہے مگر محبوب کی نسبت سے اس میں ہماری محنت نہیں ہے. دینے والا خدا ہی ہے مگر وہ دے رہا ہے, نواز رہا ہے. اس کی نوازشات کی ہم پر بارش ہو رہی ہے مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب تمہاری نسبت, تمہارے رب کی عطا, تمہارے رب, آج اسی پر گفتگو, تمہارے رب کی عطا, رب العالمین کی عطا نہیں. رب السماوات والارض کی عطا یہ استعمال نہیں ہو رہا. وہ خالق کائنات ہے, قادر مطلق تمہارے رب کی عطا. میں نے جس کو جو دیا نوازا تمہارے رب کی عطا, تمہارے رب کی عطا. اولین کو نوازا تمہارے رب کی عطا, آخرین کو نوازا تمہارے رب کی عطا, صدیقین کو نوازا تمہارے رب کی عطا, شہداء کو نوازا تمہارے رب کی عطا, صالحین کو نوازا تمہارے رب کی عطا. میرا انعام جن جن پر ہے تمہاری نسبت, تمہاری نسبت. اچھا یہاں یہ کہا گیا, اب پھر تیسرے حصے میں کیا کہا گیا؟ وما کان عطاء ربک محظورا. کہ لوگ یہاں بھی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو. کیا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو کچھ ملے گا وہ کیسے ملے گا؟ ابھی تو حضور کی حیات ظاہری ہے تو یہاں تو بات بن گئی. اب جب حضور نہ رہیں گے اور پردہ فرمائیں گے تو میرے حبیب اب میں اپنے کلام کے ذریعے ان کو ہدایت دے رہا ہوں. وہ غلط فہمی میں نہ رہے. میں نے جو دیا وہ بھی تمہاری نسبت سے, جو دوں گا وہ بھی. اور قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو اطمینان ہو جائے کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو کچھ ملے گا وہ تمہاری نسبت کی نبی حضور محدث اعظم ان سے محدث اعظم. تمہارے رب کی عطا کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا. تمہارے رب اس کا کیا اپنائیت ہے, کیا محبت ہے, تمہارے کیا بات ہے نا. سب محبوب نہیں ہوتے. 1,24,000 کموں میں انبیاء ہے, محبوب ایک ہی ہے, محبوب ایک ہی ہے. اب دیکھیے تیسرے حصے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے, وما کان, اے محبوب آپ تسلی کر دیجیے, اطمینان دلا دیجیے کہ تمہارے رب کی عطا, یہاں پہ تمہارے رب کی عطا کا سلسلہ دروازہ بند نہیں ہوگا, بند نہیں ہوگا. اور نہ کوئی اسے بند کر سکتا, یہ بند نہیں ہوگا, قیامت تک کھلا رہے گا. تو اب اگر کوئی پوچھے اب کون کہاں سے, تو عطا خدا کی ہے. اب بھی جو ہمیں مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کی نسبت, وہ نسبت محمدی سے. علم ملا رسول کی نسبت سے, عمل ملا رسول کی نسبت سے, تقویٰ ملا رسول کی نسبت سے, شریعت ملی رسول کی نسبت سے, طریقت ملی رسول کی نسبت سے, حقیقت ملی رسول کی نسبت سے, معرفت ملی رسول کی, کمال ملا مصطفیٰ کی نسبت سے, جاہو جلال ملا مصطفیٰ کی نسبت سے, حسن و جمال ملا مصطفیٰ کی نسبت سے, شہداء ملے مصطفیٰ کی نسبت سے. آگے بڑھو نا, آگے بڑھو نا. صدیق اکبر ملے مصطفیٰ کی نسبت سے, فاروق اعظم ملے مصطفیٰ کی نسبت سے, عثمان غنی ملے مصطفیٰ کی نسبت سے, فاتح خیبر
चाहे जमान अली शेर खुदा मिले मुस्तफा की निस्बत से सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा भी मुस्तफा की निस्बत से हस्नैन करीमैन मिले मुस्तफा की निस्बत से बिलाल हबशी मिले मुस्तफा की निस्बत से सहाबा की जमात मिली मुस्तफा की निस्बत से अहले बैत मिले मुस्तफा की निस्बत से सुनो अरे घर वाले भी मिले मुस्तफा की निस्बत से वो घर वाले भी मिले हम दरवाजों का एहतराम क्यों करते हैं इसलिए कि मुस्तफा की निस्बत से हम टकराने वाले नहीं हैं मुस्तफा की निस्बत तो अगर हमने इमाम अहमद रज़ा का एहतराम किया तो खुश करने के लिए नहीं मुस्तफा की निस्बत के दरवाजे अबू हनीफा को इमामत मिली मुस्तफा की निस्बत से अहमद बिन हंबल मकाम इमामत पर फाइज हुए मुस्तफा की निस्बत से मुस्तहिद बने मुस्तफा की निस्बत से मुतकल्लिम बने मुस्तफा की निस्बत से फकीह बने मुस्तफा की निस्बत से मुफस्सिर बने मुस्तफा की निस्बत से मुफक्किर बने मुस्तफा की निस्बत से मुहद्दिस बने मुस्तफा की निस्बत से शायख बने मुस्तफा की निस्बत से और उनकी खैरे उम्मत है मुस्तफा की निस्बत से हमें वास्ते है ये महबूब ये तुम्हारे तुम्हारे देखिए एक मकाम पर कुरान करीम और हमारी रहबरी कर रहा है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा तुम्हारे रब की कसम यहाँ भी अपने महबूब की निस्बत से खुदा अपने रुबूबियत की कसम याद फरमा रहा है और इतना काफी था रब की कसम रब की जात की कसम नहीं वो कसम खा रहा है महबूब की तुम्हारे रब की कसम उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपसी झगड़ों में तुम्हें अपना हाकिम ना मान ले और तुम्हारे फैसले के बाद ये महबूब अपने दिलों में तंगी ना महसूस करेगा और फिर आगे तस्लीमा और सरे तस्लीम हम ना करें वो मोमिन नहीं ये कुरान का फतवा है इसे तो मानना ही पड़ेगा इसे तो हर हाल में मैं और सबसे बात नहीं कर कुरान का फतवा इसे तो मानना ही है वो मोमिन नहीं जो तुम्हारे फैसले से इनकार करे कुरान ने फतवा दे दिया और ये फतवा कयामत पर अब देखिए यहाँ जो मेरा मौजू हो रही है तुम्हारे रब की कसम यहाँ भी अल्लाह कसम अपनी रुबूबियत की याद फरमा रहा है मगर महबूब की निस्बत से ये निस्बत कितनी मजबूत है ये निस्बत अरे इसी निस्बत को बचाने के लिए तो सहाबा ने कितने जतन किए वाह 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 सहाबा ने कितनी मेहनत की कितनी तकलीफें उठाई कुछ रहे ना रहे मगर ये निस्बत सलामत है और इसी निस्बत की हिफाजत के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक ऐलान के बाद इशारा करो घर का सब कुछ असासा उठा के बारगाह रिसालत पे पेश कर दिया तो हुजूर ने पूछा अबू बकर तुमने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा हाँ छोड़ा क्या छोड़ा क्या छोड़ा
تو حضرت صدیق نے کیا فرمایا؟ اتیتُ-اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کوئی مادی اثاثہ نہیں چھوڑا، گھر میں چھوڑا ہوں تو خدا میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. دیکھیے صاحب، صرف نسبت کی سلامتی کے لیے صحابہ نے کتنے جتن کیے. الحمدللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں، یہ کچھ رہے نہ رہے نسبت محمدی سلامت. اگر نسبت رسالت سلامت ہے تو ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمارا عقیدہ سلامت ہے، ہماری دنیا سلامت ہے، ہماری آخرت سلامت ہے نا. ہم قبر میں جائیں گے تو سلامتی کے ساتھ لیٹیں گے، سلامتی کے ساتھ نتیجین کے سوالات کے جواب دیں گے، سلامتی کے ساتھ سلامتی. کیونکہ نسبت ساتھ لے کے رہے گا، ساتھ ہے، ہمیں فکر کی بات نہیں. وہ سوال کرتے جائیں گے، ہم جواب دیتے جائیں گے، نسبت ساتھ ہے. حضور کی نسبت ساتھ ہے تو جواب میں ہمیں دشواری نہیں ہوگی. اور جب واقع بھی یہ سوال ہوگا ان کے بارے میں، تو ان کے بارے میں کیا آپ کو علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں، علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے اگر موقع ملا تو سوال تو مجھ سے بھی ہوگا ان کے بارے میں. ان کے بارے میں کچھ نہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، انتا ہے کیا کہتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، ما کنت تقول کیا کہتے تھے. ان کے بارے میں سوال تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر حضور کا نام لے لیتے فرشتے تو خود اس میں جواب موجود ہے نا. ان کے بارے میں اور علماء فرماتے ہیں ان کے بارے میں تو تیسرا خواجہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا ہے، مولا ہے. ان کے بارے میں لیکن دوستو میں وہ شمائل ترمذی میں دیکھ رہا، شمائل ترمذی، اب شمائل ترمذی کا وہ بالکل 4 مصروں میں جو امام اہل سنت نے ایسا منتقل کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ ان کا حق ہے. ہم سے کچھ سوال ہوگا تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں، مولا قبر میں جب نتیجہ تیسرا سوال کریں ان کے بارے میں تو اس وقت مجھے گویا ہی دے دینا. ان کے بارے میں پوچھتے ہو فرشتے تو سنو، ان کے بارے میں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. میری جان ہے، جانے جان ہے، جانے جہان ہے، روح ایمان ہے، جن پر پوری امت قربان. تمہارے رب کی عطا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو ہم نے نوازا، نوازنے والے ہم ہیں. ان کو بھی سب کو دیتے ہیں. مگر دیکھو 3 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک طالب دنیا اور ایک طالب عقبہ اور ایک وہ جو دونوں نہیں، جو دونوں نہیں، نہ طالب دنیا نہ طالب عقبہ، جو دونوں نہیں. وہ تیسرا کون ہے؟ وہ ہے صرف طالب مولا، تو صرف طالب مولا. اب یہاں پہنچ کر میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی علیہ السلام ان کا ایک قول پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں بندے کی 3 قسم، 3 طرح کے، عورت، مرد اور عورت، یعنی میل اور فیمیل. اور ایک تیسرا وہ بھی تو بندہ ہے جو میل اور فیمیل کے بیچ میں ہے. اللہ کا بندہ ہے نا. آپ ریزرویشن کراتے ہیں تو اس میں صرف 2 ہی کالم ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے کہ تو تیسرا بندہ ہے اسے بلا دیا گیا. ایک مرد، ایک عورت اور ایک درمیانی ہے جو نہ مرد نہ عورت، مخنث، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہجڑا. کیا کہتے ہیں؟ ہجڑا. اگر اس کو پی ایم کی کرسی مل جائے
اب تو ایسا آ گیا ہے، طبیعت ڈوب گئی ہے۔ اگر کسی ایسے کو پی ایم کی کرسی مل جائے تو مرد بھی ایسے پہ ناز کریں گے، اور مرد جتنے ہیں سب اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ تم ہجڑے کے پیچھے ہجڑا نہیں بھائی، پیا اقتدار کی بات آ گئی، کرسی کی بات آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بیٹھا ہے اسے نہیں دیکھتے، اس کی کرسی کو دیکھتے ہیں نا، تو کرسی دیکھ کر اس کا خیال کرتے کرسی دیکھ کر یہ کرسی پہ ہے نا، اس کا خیال اس لیے کرتے ہیں، لیکن اس کی جو بیٹھا ہے اس کی ایبلٹی کیا ہے، اس میں کوالٹی کیا ہے، اس پر نظر نہیں، کرسی تو یہ خالی دنیا داری ہے۔ تو مرد تین، بندے تین، مرد عورت اور ایک بیچ والا مخنث۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جو صرف طالب دنیا ہے، جو صرف طالب دنیا ہے، وہ عورت، وہ اگرچہ مرد ہی کیوں نہ ہو، اور جو صرف طالب دنیا نہیں، صرف طالب عقبہ، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں جو صرف طالب عقبہ ہے وہ مخنث، وہ مخنث ہے۔ یہ محدث اعظم کا عرص ہے، میں خطابت کا جوہر دکھانے نہیں بیٹھا ہوں، تربیت کے لیے بیٹھا ہوں۔ طالب دنیا سے بھی بچا، اور جو صرف طالب عقبہ ہے ان سے بھی تھوڑا پرہیز کرو۔ طالب عقبہ جو صرف ہے تو امام زین العابدین فرماتے وہ مخنث ہیں، بیچ والا، اور جو نہ طالب دنیا نہ طالب عقبہ، صرف اور صرف طالب مولا، صرف طالب وہ ماننا ہے اگرچہ دیکھنے میں عورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مکی راشی، یہ جو ترمیم ہے یہ بھی اپنی ذاتی نہیں ہے، میں نے قرآن کی آیت سے لیا۔ قرآن نے جو طالب مولا ہیں ان کو مرد کہا، باقی تو انسان کا بھی لفظ قرآن میں آیا، انسان ہے، اسے مرد کہا۔ بولو جو صرف طالب مولا، نہ طالب دنیا نہ عقبہ، صرف طالب مولا، تو میں کا تصور بھی نہیں، صرف تو مولا، میری نظر جہاں جاتی ہے صرف تو، ذرے ذرے میں تو، قطرے قطرے میں تو، دریا میں تو، پہاڑوں میں تو، گوہرے آبدار میں تو، موتیوں میں تو، پھولوں کی مہک میں تو، گلشن میں تو، چمک میں تو، چہک میں تو، چمک میں تو، پھولوں میں تو، دریا کی روانی میں تو، موجوں کی طغیانی میں تو، آبشار کے نغموں میں تو، پہاڑوں پر تو، نباتات میں تو، جمادات میں تو، ہر عالم بشریت میں تو، عالم ملکوت میں تو، 18,000 عالم ہے مولا، ہر عالم میں تو نماز عبادت میں تو، رکوع میں تو، سجدے میں تو، قیام میں تو، بندگی میں تو، زندگی میں تو، خلوت میں تو، جلوت میں تو، انجمن میں تو، محفل میں تو، صحرا میں تو، میدان میں تو، زمین پر تو، زمین میں تو۔ نبی نے حضور محدث اعظم ان سے محدث اعظم منو تو نہیں، منو تو نہیں، جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا، میں تو، میں نہیں، صرف تو۔ اب اس تصور تو کو پیش
پیچھے نظر رکھو. اب پھر دیکھو حضرت منصور نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں؟ وہاں تو صرف تو ہے نا, وہاں تو میں نہیں نا, منو تو کا جھگڑا نہیں تھا نا, صرف تو ہی مولا, تو ہی اپنی میں کو تو میں فنا کر دیا. اب ایسا فنا کر دیا کہ حضرت منصور کو اپنے وجود کا احساس تک نہ رہا. تو اس مقام پر پہنچے, پھر کہا نہ رہا ہے نا. اب اس مقام پر پہنچ کر بولنا, اس لیے میں پوری ذمہ داریوں کے ساتھ کہتا تھا یہ ان کا نعرہ تھا. اب مولانا آصف غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا بات ہے صاحب, وہ ایک ہی کلام میں 2 شعر کہتے ہیں. سوئے منصور انرحق کی غلط نسبت تھی, کوئی کہہ دے کہیں بندہ بھی خدا ہوتا ہے. سوئے منصور انرحق کی غلط نسبت تھی, کوئی کہہ دے کہیں بندہ بھی خدا ہوتا. پھر کہہ دے دوسرا شعر, انہی کانوں سے انرحق کے سنے ہیں دعوے, آدمی عشق میں کیا جانیے کیا ہوتا ہے. انہی کانوں سے انرحق کے سنے ہیں دعوے, آدمی عشق میں کیا جانیے کیا تو سمجھا رہے. جس وقت حضرت منصور انرحق کہہ رہے تھے تو قول انرحق کا اصل مدعی منصور کی وجہ کے اندر دیکھا. تو مدعی قول انرحق منصور کی وجہ گردن میں تھا. اب بتائیے اب کون سی پریشانی ہے اس وضاحت کے بعد. اب بات پھر آتی ہے, پھر ان کے خلاف یہ بڑے لوگوں نے حکم کو جاری کر دیا. اب بڑے بڑے میں تو بہت بڑے حضرت منصور کو پتھر پھینکے تھے, تکلیف نہیں ہوئی, لیکن حضرت شبلی نے پھول پھینکا تو چیخ پڑے. پوچھا گیا کہ پتھر مارا تو آپ کو تکلیف نہیں, تو پھول پھینکا تو تکلیف کہا. پتھر مارنے والے نادان تھے, پھول پھینکنے والا دانا تھا, وہ تو جانتا تھا ہے نا. پھر بھی احترام شریعت کا کانے ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت منصور نے دار پہ جانا گوارا کر لیا. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ریزن. اب اسی نقطے کو بڑھا کے کام تھا. وہ ریزن کیا؟ حضرت منصور نے دار پر اپنے کو لٹکوانا کیا. کیوں؟ تاکہ مستقبل میں نقلی منصوروں پر پابندی لگ جائے اور کوئی انرحق کا نعرہ دوستو. اب نقلی بہت آتے رہیں گے مگر منصور کی نقل کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں جس کو جو دیتا ہوں ہے نا, تو جو صرف تو اور تو والے ہیں وہ طالب مولا. طالب مولا وہ مرد, وہی مرد جو قرآن کا تصور مردانی کی ہے. میں یہ اپنا تصور نہیں, قرآن ہی تصور پیش کر رہا ہوں. تو مرد وہ ہے. اب مجھے بتائیے رابعہ بصری مرد ہے یا عورت؟ بناوٹ کے اعتبار سے تو وہ عورت ہے, مگر قرآن جو کہہ رہا ہے انہیں عورت نہ کہنا, یہ مرد ہے. یہ ازواج مطہرات کی اتنی لمبی تعداد. اسے پوچھے سیدہ کائنات میں کہوں گا دیکھنے میں تو خاتون ہے, مگر قرآن نے جو تصور پیش کیا مرد ہے اور ایسی مرد ہے. میں کیا بتاؤں, ایسی مرد ہے وہ خود فرماتے ہیں سبت علیہ مسائل لگ انہا سبت علی ایام سرنا لگا لیا. ارے میں تو پیغمبر ذاتی ہوں, مجھ پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں اگر ان مصیبتوں کو دلوں پر ڈال دیا جائے تو دن رات میں بدل جائے.
ذرا یہ معاملہ جو صرف طالب مولا ہے نا، جو صرف طالب، اچھا ایک بات اور دیکھیے، جو طالب مولا ہے وہ مرد، جو طالب مولا مرد، اور حضرت علی کے لیے کیا کہا گیا؟ شاہ مرداں. مردہ تو ایک مرد نہیں ہے نا، یہ مردہ تو جمع ہے نا، یعنی بہت سارے مرد ہیں، ان مردوں کے بادشاہ ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ مرد ہے مگر تمام مردوں کا راجا کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ وہ میرا علی ہے، وہ میرا علی ہے، شاہ مردہ. ارے ہے جماعت پر جماعت ہے مگر یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی. شاہ مردہ شیر یزدہ. میں سوچ رہا تھا پھر میں جب اس آیت کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا اور اس کی تفاسیر دیکھ رہا تھا تو میں پریشان تھا کہ شاہ مردہ کیا، مردوں کے بادشاہ، اس کا مردوں کے بادشاہ تو یہ مرد ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ مرد ہے، اس میں عورت بھی مرد ہے تو وہ بھی مرد ہے. اگر طالب مولا ہے نا، اب آپ دیکھیے شاہ مرداں ہے نا. اب مردوں کی اب لسٹ لیجیے آپ، اگر مجھ سے مانگیے. اب میں چلتا ہوں وہیں سے شروع کرتا ہوں. خواجہ حسن بصری مرد ہے، رابعہ بصری مرد ہے، سری سختی مرد ہے، جنید بغدادی مرد ہے، معروف کرخی مرد ہے، ابو بکر شبلی مرد ہے، اب ابو سعید مخزومی مرد ہے. یہ مرد ہے نا، یہ سب مرد ہے. عبد القادر جیلانی مرد ہے، غریب نواز معین بے قصا عطائے رسول مرد ہے، یہ مرد ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مرد ہے، عبد الرزاق نور العین مرد ہے، شاہ حسن مرد ہے، شاہ حسین مرد ہے. اور اوپر چلے جاؤ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی مرد ہے، ثابت کلیری مرد ہے. ارے ایسے مرد ہے جو ایک درخت کے نزدیک، ایک درخت کے نیچے 12 سال تک نہ کھایا نہ پیا پھر بھی ثابت کیا. 12 سال تک نہ کھایا نہ پیا پھر بھی ثابت کیا. گنج بخش مرد ہے، داتا علی حجویری مرد ہے، بابا فرید گنج شکر مرد ہے. یہ سارے اولیاء. شاہ عالم مرد ہے، قطب عالم مرد ہے، سید علی حسین اشرفی جیلانی مرد ہے، احمد اشرف مرد ہے. ارے اشرفیہ الناس کرو، تم جس محدث اعظم کے عرس میں آئے ہو یہ بھی مرد کا عرس ہے. کو پہچانے گے، گھر والے کو نہ پہچان سکے. سید بے نوا ہے کیا، راز ہی راز رہ گیا. سید بے نوا ہے کیا، راز ہی راز رہ گیا. رندے خراب ہے کہ وہ مرد خدا ملنگ، رندے خراب ہے کہ وہ مرد خدا ملنگ ہے. ایک بات بتاؤں دوستو، مفسرین کرام کی ایک لمبی جماعت، مفسرین کرام کی ایک لمبی جماعت، روح البیان ہے نا، اس کی تفسیر کی نا، بولو. علامہ اسماعیل حقی نے، محمود آلوسی نے، روح المعانی، معالم التنزیل، مدارک التنزیل، تفسیر النصفی، بہت ساری تفاسیر ہیں. تفسیر جمل، تفسیر جلالین، پھر اس پر ثانی، تفسیر ثانی شیخ احمد ثانی. اب میں کیا کتابوں کا نام بیان کروں؟ اردو میں زبان، اردو میں بھی تفسیریں آئی ہیں، اردو میں بھی آئی. بیان القرآن ہے نا، اور پھر تفسیر اشرفی. سب نے تفسیر کی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی سب نے تفسیر کی. مفسر ہوئے، ظاہر سی بات ہے، تفسیر کیا تو مفسر ہوئے ہے نا. آؤ میں آج ایسے ایک مفسر کی زیارت کراؤں. یہ مفسر ہوئے، روح البیان علامہ اسماعیل حقی مفسر ہوئے. 4 سال 5 سال جو بھی لگا، 4 سال 5 سال جو بھی لگا ہے نا.
جتنی بھی پورے تفاصر ہیں لکھنے والے 4 سال 5 سال 2 سال 5 سال جو بھی ہو ہے نا لگانا آپ ایک ایسے مفسر کی زیارت کریں جس کی پوری زندگی ہی تفسیر میں گزری ہے نا. سوچو جو 4-5 سال میں تفسیر کرے وہ مفسر ہوتا ہے اور جو پوری عمر جس کی تفسیر میں گزرے وہ مفسر اعظم محدث اعظم ہوتا ہے. اور یہ بات راشد کی نہیں ہے, میرے دادا محدث اعظم خود فرماتے ہیں مصحف رخ پر نظر رہتی ہے سید ہر گھڑی عمر گزری ہے میری قرآن کی تفسیر. یہ وہ محدث ہے جو مسند ارشاد اور مسند رشد و ہدایت کا خطیب اعظم بھی ہے, سید محمد مفسر اعظم بھی ہے, سید محمد فقیہ اعظم بھی ہے, سید محمد خطیب اعظم بھی ہے, سید محمد متکلم اعظم بھی ہے, سید محمد مدبر اعظم بھی ہے, سید محمد فقیہ اعظم بھی ہے, سید محمد شاعر اعظم. محدث اعظم جب کرسی خطابت پر آتے تھے تو لوگوں کا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے مجسم علم بیٹھا مجسم عالم نہیں علم. اور میں نے خود اپنے استاد گرامی مفتی ضرور عالمین صاحب علیہ رحمہ سے سنا, میں نے پوچھا کہ حضرت کے خطابت کہا بہت اتفاق ہوئی, آپ کو کیا لگا؟ کہا حضرت راشد یا مجھے ایسا لگتا تھا جو بزرگ محدث اعظم خطاب فرماتے تھے ایسا لگتا تھا کہ الفاظ جملے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, حضور مجھے بھی موقع دیجیے میں آپ کے لبوں تک پہنچنے کے لیے ترس رہا ہوں, میں آپ کے لبوں تک پہنچنے کے لیے ترس رہا ہوں. ایسا خطیب اعظم خطابت جس پر ناز کرے وہ محدث اعظم, فقاہت جس پر ناز کرے وہ محدث اعظم, خطابت جس پر ناز کرے وہ محدث اعظم, علم جس پر ناز کرے محدث اعظم, بندگی جس پر ناز کرے وہ محدث اعظم, توکل جس پر ناز کرے وہ محدث اعظم, قناعت جس پر ناز کرے وہ محدث اعظم, استغنا جس پر ناز کرے وہ محدث اعظم, اور خاندان جس پر ناز کرے. اب یہ سب ہے کیا ہم دیتے ہیں, محبوب تمہاری نسبت سے, تمہاری نسبت سے یہ ساری نوازشات. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ تو سب چل رہا, اب آپ دیکھیں وہ ہاؤلائے من عطائے ربک, یہ کلمہ رب کے کا میرا دل چاہتا ہے اس پر ایک گوشہ بیان کریں. تمہارا رب رب تو میں سارے عالم کا ہوں. میں نے کہا مولا جب یہ ساری کائنات کا رب ہے, سارے عالم کا مختصر یہ الحمدللہ رب العالمین تو عالمین کا رب ہے, تو یہ تمہارا رب اس میں کیا ہے؟ کیا شان ہے محبوب. محبوب میں تو ہر چیز کا رب ہوں, جملے پر غور کیجیے, محبوب میں تو سب کا رب ہوں, مگر جو مزہ تیرا رب ہونے میں ہے, جو مزہ تیرا رب ہونے میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. اس لیے جو اس کی قدرت ہے, مشیت ہے, عطا ہے, مہربانی ہے, اس کا وہ کرم ہے, اس کا پیار, اس کی محبت, جو مزہ تیرا رب ہونے میں. تو رب کا کلمہ تھوڑا اس پر گفتگو کروں, اس لفظ کو, اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے. اصل میں رب ایک, اصل میں
بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسری حقیقت بھی میں اس کی وضاحت کروں. اصل میں رب ایک اور اصل میں مربوب بھی ایک. اس رب کی سب سے پہلی کاریگری اس کا محبوب تو حضور کی ذات ساری کائنات کا اجمال ہے. ساری کائنات اسی اجمال کی تفصیل ہے. کیا بات؟ اس نور مجسم کی تنویر کو کیا کہتے ہیں؟ سمتے تو محمد خیر تو خدائی. سمتے تو محمد ہے خیر تو خدائی ہے نا. مربوب کی اصل میں ہے وہ حضور کی ذات. اب اس کو میں حدیث قدسی سے اور مدلل اور مبرہن لکھنا چاہوں گا. بہت معروف ہے. كنت كنزا مخفيا فاحببت عنه فخلقت الخلق. اب اس کا ترجمہ اوروں سے ہٹ کے میں کرتا ہوں. صوفیانہ اور عارفانہ. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں. میں پہچانا ہے لوگ میری معرفت حاصل کریں. فخلقت الخلق. اب یہاں میں صوفیانہ ترجمہ کرتا ہوں. تو میں نے ایک باخبر پیدا کیا. میں نے ایک باخبر پیدا کیا اور اس باخبر کو پیدا کر کے اس کو اپنی خبر بنا اور اپنی خبر دینے کے بعد پھر میں نے اس باخبر سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی خبر دے دی. اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو. لوگ میری بات حاصل کرے تو میں نے باخبر پیدا کیا. پیدا کر کے میں نے اپنی خبر دی اور پھر کہا آپ میرے بے خبر بندوں کو خبر دو. یہ بتاؤ سورہ اخلاص میں آئیے کتنی خبریں ہیں؟ 5. کتنی خبریں ہیں؟ 5. اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے جنا نہ جنا گیا. 4. ولم یکن لہ کفوا احد. 5. خبر کتنی ہے؟ 5. اس میں سب توحید ہی کا بیان ہے نا. توحید کا بیان ہے نا. رسالت کا بیان تو ہے نہیں. سورہ اخلاص میں روزہ شریف میں تو رسالت کا بیان نہیں ہے نا. توحید کا مضمون جتنا نکھر کے یہاں آیا ہے دوسرے مقام پر بھی قرآن میں مگر اتنا نکھر کے نہیں ہے نا. یہاں تو سب توحید ہے. اللہ الصمد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خبر کتنی؟ 5. تو یہاں تو بیان توحید کا ہے. رسالت کہاں گئی؟ تو سورہ اخلاص پڑھنے والوں ذرا ہو اللہ سے پہلے تو دیکھو. ہو اللہ سے پہلے کیا؟ قل ہو اللہ. قل ہو اللہ. اور یہ سورہ اخلاص ہو اللہ ہو حد سے شروع نہیں ہے. پہلے رب نے کہا قل. قل. اب قل کہہ کر رب نے پہلے اپنے محبوب کی رسالت کا عنوان قائم کیا. رسالت عنوان قائم کیا. اب کہا عنوان قائم کر کے کہا میرے حبیب تم کہو ہے نا. تم کہو کہہ دیجیے. یہ تو مترجمین نے ترجمہ کیا ہے مگر صاحب معرفت القرآن نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے. کہتے رہو. کہہ دو. کہیے نہیں کہتے رہو. کلمت پہ کہتے رہو. کلمت پہ کہتے رہو. چلتے پھرتے کہتے رہو. جبل العقوبہ اس پر جاؤ تو کہتے رہو. غارِ حرا پہ کہتے رہو. غارِ ثور پہ کہتے رہو. تم طواف کعبہ کرو کہتے رہو. کہتے رہو. مطاف میں کہتے رہو. صفا پر کہتے رہو. مروہ پر کہتے رہو. ہجرت سے پہلے کہتے رہو. ہجرت کے بعد کہتے رہو. مینا میں کہتے رہو. مزدلفہ میں کہتے رہو. عرفات میں کہتے رہو. جمرات میں کے وقت کہتے رہو. تم کہتے رہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ کچھ لذت سخن فراہم کرتا. ایسا نہیں ہے. امر کے تقریباً 16 معنی. اصول الشافی اس کی شرح اصول الحواشی 16 معنی.
امر وجود کے لیے، نبوت کے لیے، استحباب کے لیے، تمنی، دعا. محدث اعظم نے قل اعوذ برب الفلق میں کہہ دو نہیں کیا، دعا کرو، کیونکہ یہ آیت مقام سنت مقام دعا میں نازل ہوئی. تو یہ ترجمہ حسب حال ہے. اور امر کا ایک معنی ہے استمرار. امر کا ایک معنی استمرار. محدث اعظم نے اس معنی کو رکھا، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. میں نے کہا کہتے رہو میں ہے کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تم کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. کیا کہتے رہو؟ لا الہ الا اللہ کہتے رہو. لا الہ الا اللہ تم کہتے رہو. تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، میں محمد رسول اللہ کہتا رہا. میری توحید کو بیان کرو، میں تمہاری رضات کو بیان کروں گا، تمہاری نبوت کو بیان کروں گا. تم میری پاکی بیان کرو، تمہاری عظمت کو بیان کروں گا، میں تمہاری حفاظت کو بیان کروں گا، میں تمہاری شان و عظمت کو بیان کروں گا. تم بھی کہتے رہو، میں بھی کہتا رہوں گا. خبر کتنی پانچ ہے نا. اور خبر دینے والا آپ کیا سمجھے کہ جب میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کرے تو میں نے ایک باخبر پیدا کیا. اور باخبر کو پیدا کر کے پہلے اپنی خبر دی. جب خبر دے دیا تو میں نے کہا میرے یہ خبر جو پتہ یہ خبر تو ایسے کہ سب جان لینے کے بعد بھی یہ خبر ابھی بے خبری ہی میں وہ اللہ جانے کی وہ خبردار کب ہے. سب کچھ جاننے کے بعد بھی بے خبری کے عالم میں ہے نا. تو ایسی بے خبری اچھی نہیں ہے. اس میں یہاں بھی خطرہ ہے وہاں بھی خطرہ ہے، اس لیے خبردار ہو جاؤ. اب دیکھیے پانچ خبر دینے والا ایک. اب رسول نے کہا اللہ ایک ہے نا. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مثیل ہے. اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ پیدا ہوا، نہ اس نے پیدا کیا نہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے، نہ پیدا کیا نہ پیدا. پانچ خبر ہے نا. وہ خبر دینے والا ایک. اچھا یہ بتائیے جب خبر آتی ہے تو آپ کا تعلق پہلے کس سے ہوتا؟ خبر سے یا دینے والے سے؟ آپ جڑتے کس سے؟ دینے والے سے نا. ہاں ایسا ہی کام کیجیے گا. خبر کے پیچھے مت بھاگیے گا. خبر کے پیچھے مت بھاگیے گا. خبر کے پیچھے بھاگنے والوں کا حشر میرے سامنے ہے. خبر کے پیچھے مت بھاگیے گا. تو دیکھیے گا یہ خبر دینے والا کون ہے. اگر خبر دینے والا معتبر ہے تو خبر دینے والا صحیح ہے تو صحیح ہے. خبر دینے والا غلط ہے تو غلط ہے. خبر دینے والا چاند نکال آیا ہے نا. تو قاضی صاحب کیا پوچھتے تم نے دیکھا ہے؟ خبر تو دے رہے تم نے دیکھا کہ دیکھا نہیں سنا ہے. نہیں سنا دیکھنے والے ہے نا. تو اگر کوئی خبر دے تو فوراً مان نہ لو، اس کو تحقیق کرو. اور خاص طور سے فاسق اگر کوئی خبر لائے. سورہ حجرات میں دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. علامہ جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ فتبصروا. پہلے اس کی تحقیق کرو یہ خبر معتبر ہے یا غیر معتبر. تو آپ کا رشتہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جڑا کس سے؟ بولو رسول سے ہے نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ الصمد کو مانا بعد میں. اللہ احد مانا بعد میں. لم یلد ولم یولد مانا بعد میں. ولم یکن لہ کفوا احد مانا بعد میں. پہلے کس کو مانا؟ رسول کو. اب جب رسول کو مان لیا تو اب وہ رسول جو کہتا گیا مانتے ہیں. رسول نے کہا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. ولم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یولد. اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں حضور کہتے کہ وحدہ لا شریک ہے اور حضور کے کہنے سے میں نے سب مانا. جنت آپ نے دیکھا ہے؟
مانا کہ نہیں مانا؟ کس کے کہنے سے؟ رسول کے. برزخ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ رسول کے کہنے سے مانا. قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے، یہ ہوں گے، ویسا یہ جواب ہوگا، یہ حضور نے بتایا نا. تو حضور کے کہنے سے مانا تو پہلے کس کو مانا؟ تو جتنی چیزوں کو آپ نے مانا ہے نا، نماز کو مانا کہ نہیں، مگر اس سے پہلے کس کو مانا؟ عبادتوں کو مانا، پہلے کس کو مانا؟ یہ فرائض اور واجبات کو مانا آپ نے، تو پہلے کس کو مانا؟ تو جواب ہے رسول کو. اب اس رسول نے جو دیا ہم نے لیا، جو کہا ہم نے مانا. اب اس پر ایک واقعہ سنا کر اپنی بات تمام کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی سے گھوڑا خریدا، اس کا نام حضرت سوا بن حارث تھا. اور گھوڑا خریدا تو گھوڑے کی قیمت دے دی، جتنے میں سودا ہوا حضور کی قیمت دے دی. ارشاد فرمایا میں لے جاؤں. اب دوسرے دن سرکار تشریف لے گئے، وہ مکر گیا اور کہنے لگا حلیمہ شہیدن انی دے تو کوئی گواہ لاؤ. کیا ثبوت ہے کہ گھوڑا میں نے آپ کو بیچا؟ لین دین کا معاملہ تھا تو حضور تھے اور وہ آرام بیچنے والے، خریدنے والے سرکار، بیچنے والا تو دیہاتی آرام. لاؤ گواہ. کوئی پریشانی ہوئی. اتنے میں کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری، جھومتے ہوئے مستی میں آئے عاشق رسول حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ مستی میں جھومتے ہوئے چلے آئے اور آنے کے بعد سارا جھگڑا سنا، ماجرا سنا. تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا. گواہی ہو گئی، گھوڑا لے دیا. تو سرکار گھوڑا لے کے چلے تو حضرت خزیمہ بھی ساتھ. اب پتہ نہیں حضرت خزیمہ آئے یا لائے گئے. میری چھوٹی بہن یہ کہتی ہے خود نہیں آئے، لائے گئے. ان کو کچھ مقام ملنا تھا، ان کو کچھ رتبہ ملنا تھا، ان پر نوابشات کی بارش ہونے والی تھی. سرکار جب راستے میں کچھ دور چلے تو پوچھا اے خزیمہ یہ جب کل سودا ہوا تھا تو تم یہاں تھا نہیں، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ تو موجود نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ کا اس کیا کہتا کہ تصدیق دیکھا یا رسول اللہ، آپ کی تصدیق کے لیے آپ نے کہا میں نے خریدا، آپ نے کہا میں نے خریدا. غلام کیسے کہے نہیں خریدا؟ ہے نا، آپ نے کہا میں نے خریدا. ارے کہا سرکار یہ تو گھوڑا ہے. ارے جب آپ کے کہنے سے میں نے گھوڑا کو مان لیا تو یہ میرا تھا، یہ گھوڑا. کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں کتنے گواہ چاہیے؟ 2. ہے نا. میرے آقا کہتے ہیں خزیمہ اب میں نے تم کو 2 کے برابر کر دیا ہے نا. کوئی اور مسئلہ ہوگا تو 2 کی گواہی، مگر خزیمہ جس مسئلے میں گواہی دے گا تنہا اس کی گواہی معتبر، تنہا اس کی گواہی مان لی جائے گی. تو 1 کو 2 کے برابر کر دیا. گواہی 2 کے برابر. اب آپ اندازہ لگائیں، یہی سے پتہ چلا کہ حضور مختار اختیار ہے نا. تو نبی کی شان کیا ہے؟ حضور قانون جانتے بھی ہیں، قانون بناتے بھی ہیں. مصطفیٰ قانون جانتے بھی ہیں، قانون بناتے بھی ہیں. تو حضور کی ذات اجمال ہے، اجمال. ساری کائنات اسی اجمال کی تصدیق ہے نا. اب دیر مت کرو، لو لگا دو. اب جو کچھ بھی ملے گا آپ بھی وہ حضور کی نسبت ہی سے ملے گا، نسبت ہی سے ملے گا. علم ملے گا تو نسبت سے ملے گا، دولت ملے گی تو نسبت سے، چاہے وہ حال کی دولت ہو، حال کی دولت ہو، شریعت کی دولت ہو، طریقت کی دولت ہو، حقیقت و معرفت کی دولت ہو. جتنی دولت ملے گی وہ نسبت محمدی ہی.
رکھیے گی، مولا کریم اس نسبت کو سلامت رکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ایسا لگ رہا تھا کہ آج حضور محدث اعظم کا علم و عرفان بول رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے دلوں کو منور و مجلہ کرنے والے خطاب آپ نے سماعت فرمایا. حضرات آپ بیٹھے رہیں انشاءاللہ. ابھی کوئی نعتیہ مشاعرہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو سماعت فرمانا ہے. ہمارے